اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاضرین ذی وقار، ارباب علم و دانش، طلباء عظام، حضرات علماء کرام، قرآن مجید فرقان حمید کے دروس تفسیر کے چل رہے ہیں۔ سورۃ الکہف ہم نے اس سے پہلے مکمل کی۔ آپ حضرات کے سامنے روزانہ کی بنیاد پر آپ حضرات کے سامنے اس کا ترجمہ بیان کیا، اس کی تفسیر بیان کی، اور ساتھ ساتھ سورہ کے شروع کرنے سے پہلے چند بنیادی باتیں بھی آپ حضرات کی سماعتوں کی نظر کی، اور کوشش بھی کی کہ عام لفظوں میں آپ کو سمجھایا جا سکے، اور مختصر تھوڑی تھوڑی آیتیں ہم پڑھتے تھے تاکہ جو آیتیں پڑھی جائیں وہ جناب کے ذہن نشین بھی ہو جائیں اور سمجھ بھی آ جائے، اور اس کو فوری یاد بھی کر لیا جائے۔ بشری تقاضے کے تحت انسان ہے، کمزوری ہوتی ہے، انسان کمزور ہے۔ کوشش تو کی، اللہ سے دعا بھی کی کہ اللہ ہمت دے، حوصلہ دے، سمجھ دے، شعور دے، اور وہ زبان دے جس سے یہ قرآن تیرا سمجھا سکوں۔ تو اگر کوئی بات اس طرح ہوتی بھی تھی تو اسے سے بھی اللہ سے دعا کی جاتی تھی کہ اللہ کمی کوتاہی کو معاف کر دے۔ عزیز طلباء، آج کے پرفتن دور میں جس میں ہم رہ رہے ہیں، جی رہے ہیں، پھر رہے ہیں، بڑا خطرناک دور آ گیا ہے۔ اسلام جو ہے وہ صرف بہت مختصر لوگوں کے پاس رہ گیا ہے، اور ہم ویسے بھی بہت جذباتی قوم ہیں۔ گزشتہ دن ایک جڑاں میں واقعہ پیش آیا، ایک بدبخت نے قرآن کی گستاخی کی، جس کی میں مذمت بھی کرتا ہوں اور ارباب اقتدار سے مطالبہ بھی کرتا ہوں کہ اس کو قرار واقعہ سزا دی جائے، اور اس کو اتنی سزا دی جائے کہ وہ دوبارہ قرآن کی جلانے کی، گستاخی کی، وہ تو تفتیش ہوگی، انویسٹیگیشن ٹیمیں انویسٹیگیشن کریں گی تو حالات سامنے آئیں گے، واقعات سامنے آئیں گے، اس کی بات بھی لی جائے گی، گستاخ کی بات بھی سنی جائے گی، تو حالات سامنے آئیں گے کہ اصل حالات ہے کیا، حقائق ہے کیا۔ سر دست جو بتایا جا رہا ہے کہ یہ قرآن کی گستاخی کی ہے، ہم مسلمان قرآن سے بڑھ کر ہمیں کچھ بھی نہیں ہے۔ ایک تو یہ کہ اس کی حفاظت اللہ پاک نے کرنی ہے، وہ تو کر رہا ہے۔ مسلمان ہونے کے ناطے ہم بھی اس کے محافظ ہیں، ہم اس کے لیے مر مٹنے کو تیار ہیں۔ لیکن ایک سوال بھی ہے میرا کہ وہ جس نے جرأت کی، سازش کی، قرآن کی گستاخی کی، وہ تو مجرم ٹھہرا، اس کو نشان عبرت بنانا چاہیے، یہ ہمارا مطالبہ ہے پورے مسلمانوں کا۔ لیکن کیا ہم اس پہ غور کریں کہ جو ہم نے ان کے چرچ کو جلا دیا، جو ان کے چرچ کی توڑ پھوڑ کی، جو ان کی عبادت گاہ کو ہم نے جلا دیا، کیا آئین اس کی اجازت دیتا ہے؟ کیا اسلام اس کی اجازت دیتا ہے؟ کیا اقلیت کے بارے میں، ذمی کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا تھا کہ جو اس سے زیادتی کرے گا تو میں اس کا خود مدعی ہوں گا، میں خود اس کا وارث ہوں گا؟ یہ لوگ ہمیں ٹیکس دیتے ہیں۔ میں جذباتی اپنی قوم سے صرف اتنا کہوں گا کہ جذبات سے ہٹ کر اگر ہم چلتے تو میں سمجھتا ہوں بہت سارے معاملات ہمارے حل ہو جانے تھے۔ تخلیق پاکستان سے تعمیر پاکستان تک اقلیتوں نے پاکستان کی تعمیر میں گراں قدر خدمات سر انجام دی ہیں، ہم ان کی خدمات کو فراموش نہیں کرتے۔ لیکن جو گناہ ہے، جو انہوں نے جرأت کی ہے، جسارت کی ہے، ہم اس کی مذمت بھی کرتے ہیں، اور کرسچن کمیونٹی سے بھی کہتے ہیں کہ ایسے ناسور جو معاشرے میں بدنما داغ ہیں، آپ ان کا دفاع نہ کریں۔ قرآن مجید مقدس کتاب ہے، ہم نے کسی مسلمان نے کسی انجیل کو کبھی نہیں چلایا، کسی تورات کو، بائبل کو، ہم نے کسی کتاب کی مسلمان نے بےعزتی، اس کی توہین، نہ ہم ایسا سوچ سکتے ہیں، نہ ایسا کر سکتے ہیں۔
لیکن آئے روز یہ واقعات ہوتے ہیں، یہ کیوں ہوتے ہیں؟ پچھلے دنوں سویڈن میں یہ واقعہ پیش آیا تو ہمارے جذبات مجروح ہوئے، ہم سراپا احتجاج ہوئے، روڈ پر آئے۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن ہمیں اپنی جان سے زیادہ پیارا ہے۔ ہم عیسائیوں سے کہتے ہیں جب ہم آپ کی عبادت گاہوں کے متعلق برا نہیں سوچتے، آپ کی جو کتاب ہے اس کے متعلق برا نہیں سوچتے، اس کی توہین نہیں کرتے، تو پھر آپ بھی ایسے لوگوں کا ساتھ مت دیں۔ تو مسلمانوں سے بھی یہی میرا مطالبہ ہے، قانون ہاتھ میں نہ لیں، ریاست موجود ہے، آئین موجود ہے، انشاءاللہ العزیز آئین سے منافی، قرآن و سنت کے منافی نہ پاکستان میں کوئی قانون ہے نہ ایسا ہوگا۔ کمیاں کوتاہیاں ہوتی ہیں، انسان ہیں، لیکن قرآن مجید فرقان حمید کو کسی کو اس کی گستاخی کی اجازت نہیں دیں گے، اس کو جلانے کی اجازت نہیں دیں گے، کسی کو یہ جسارت کرنے کی اجازت نہیں دیں گے، کسی کو یہ جرأت کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا، اے قول خدا قول مصطفیٰ فرمان نہ بدلا جائے گا۔ اس کا محافظ اللہ ہے اور اس کی حفاظت اللہ کر رہے ہیں۔ ایک انگریز نے 70,000 قرآن کے نسخے جلائے۔ کسی نے پوچھا کہ یہ قرآن کیوں جلا رہے ہیں؟ کہا یہ قرآن پڑھتے ہیں مسلمان تو ان کو اسلام کی چاشنی ان کو نصیب ہوتی ہے، یہ مسلمان پھر اسلام کے تابع ہو جاتے ہیں، پھر یہ فتوحات ان کا مقدر بن جاتی ہے، پھر ان کا خوف ہمیں ہو جاتا ہے، تو نہ ہوگا قرآن، نہ بجے گی بانس، نہ ہوگا بانس نہ بجے گی بانسری، تو ہم قرآن کو جلا دیتے ہیں۔ تو ایک قاری نے 5-7 سال کے بچے کو پکڑا اور یوں کھڑا کیا اور کہا تیری عقل کہاں گئی ہے جلانے والے بدبخت، تو نے قرآن کے نسخے تو جلا دیے، اس کے دل سے قرآن کیسے جلائے گا؟ اس کا دل تو قرآن کا صندوق بن گیا ہے۔ اس لیے کسی شاعر نے کہا نہ ہو کیوں کر ممتاز اسلام دنیا بھر کے دینوں میں، وہاں مذہب کتابوں میں جہاں قرآن سینوں میں۔ تو قرآن جو آپ حضرات کے سامنے پڑھا جاتا ہے، آپ حضرات کو جو اس کی تفسیر بیان کی جاتی ہے اور ساتھ گزارشات بھی پیش کی جاتی ہیں کہ خدا را قرآن کے قریب آ جائیں۔ ہماری دعوت فرقہ واریت والی دعوت نہیں ہے، ہم تمام مسالک کے لوگوں سے مؤدبانہ گزارش کرتے ہیں، عاجزانہ طور پر کہتے ہیں کہ خدا را قوم کو قرآن کے قریب لے کر آئیں۔ قوم کو اب ضرورت ہے قرآن کی، یہ قرآن جس سے ہم دور ہوئے تو رسوا ہو گئے، ذلیل ہو گئے، ناکام ہو گئے، اور ناکامی کی وجہ بھی یہی ہے کہ ہم قرآن سے دور ہیں۔ ورنہ اگر قرآن ہمارے پاس تھا، قرآن ہم پڑھتے تھے، تو پھر مسلمانوں کا ایک دور ہوا کرتا تھا، ایک تاریخ ہے، اور آپ سب تاریخ کو بھی اچھی طرح جانتے ہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا، یہ باتیں آگے چلی گئی، ہم نے سورۃ الکاف مکمل کی، اس میں مشرکین کے شبہات تھے، اصحاب کاف کے بارے میں شبہ تھا کہ اصحاب کاف کون ہیں، جنات کے بارے میں تھا، خضر علیہ السلام کے بارے میں تھا، ذوالقرنین کے بارے میں تھا، اس کا تفصیلی جواب آپ کے سامنے پیش کیا گیا، اور اختیارات جو یہود اور مشرکین سمجھتے تھے کہ ان کے پاس اختیارات ہیں، اس کا بھی آپ کو بتایا گیا کہ وہ اختیارات ان کے پاس اللہ کے دیے ہوئے تھے، اللہ کی مرضی کے بغیر وہ کوئی بات یا کوئی کام نہیں کر سکتے۔ ناظرین اکرام، یہ بات قابل غور ہے کہ ہم اپنے بات کو یا ہمارے ہاں فہم کی کمی ہے یا پھر ہم سمجھنا نہیں چاہتے۔ سورۃ المریم میں عیسائیوں کا، ان کے جو اشکال تھے، جو شبہات تھے، جو ان کے باتیں تھیں، اس کا رد ہوگا، اس کے دعوے کا رد ہوگا۔ عیسائیوں کا جو دعویٰ ہے اس کا رد ہوگا، اس کی تردید ہوگی ان کی باتوں کی۔ اس کا اجمالی خاکہ میں نے تھوڑا سا پیش کیا تھا۔ اس کا جو دعویٰ ہے، دعوے کے طور پر میں نے آپ حضرات کے سامنے 65 نمبر، 88 نمبر، 91 نمبر، 92 نمبر اور 94 نمبر یہ آیتیں آپ حضرات، آپ اس کو سمجھیں، یہ پوری صورت جو ہے اس کے ارد گرد گھومتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب السماوات والارض وما بینہما فاعبدہ واصطبر لعبادتہ ھل تعلم لہ سمیہ۔ پروردگار تیرا رب تو وہ ہے جو آسمانوں اور زمین کا مالک ہے، وما بینہم، اور جو ان کے درمیان ہے، وہ ذی روح ہے یا غیر ذی روح ہیں، ان کا بھی مالک ہے۔ تو آپ آگے کیا ہے،
یہ جو آپ کے سامنے فا ہے، فا جو ہے یہ فا فصیحہ ہے، فا فصیحہ ہے۔ تو کیا ہے فا فصیحہ کے متعلق محمود صافی صاحب لکھتے ہیں کہ اس کی جو شرط ہے وہ کیا ہے، وہ معذوف ہے۔ ان عرفت ربوبیتا ہو، اگر تو نے پہچان لی اس کی ربوبیت تو کیا کر، اس کی عبادت کر، اس کی کیا کر، اس کی عبادت کر، اس کی عبادت کر، وَاصْطَبِرْ اور صبر کر اس کی عبادت کے ساتھ۔ ظاہری بات ہے جب توحید بیان کی جاتی ہے، مشکلات آتی ہیں، حالات آتے ہیں، توحید کی دعوت کوئی اتنی آسان دعوت نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لوگوں کو کہا کہ یہ بت کچھ نہیں دے سکتے، یا پیغام ان کو سنایا، وہ جو ہاتھ سلام کرتے تھے، اپریشیٹ کرتے تھے، پروٹوکول دیتے تھے، بڑا اچھا رسپانس دیتے تھے، جو صادق کہتے تھے، امین کہتے تھے، اپنی امانتیں ان کے پاس رکھتے تھے، پھر وہ کیا ہوا، وہ بتوں کے جو پجاری تھے، وہ جو مشرک تھے، وہ پھر مخالف ہو گئے۔ توحید میں، توحید جس نے بھی بیان کی، لوگ اس کی مخالفت کرتے۔ آج کے دور میں بھی اگر آپ توحید بیان کریں تو دیکھنے والا اور سننے والا کہے گا یہ کیا عجیب بات آپ نے کر دی، یہ کون سی دعوت ہے جو آج آپ نے شروع کر دی۔ اور میں اس کا قصوروار عوام کو کم اور علماء کو زیادہ ٹھہراتا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ممبر سے خطبات جو ہیں جمعۃ المبارک کے، وہ بھی روایتی تقریریں ہوتی ہیں، روایتی تقریریں تہواروں کے حوالے سے، دنوں کے حوالے سے، مہینوں کے حوالوں سے پیش کی جاتی ہے، اور بنیادی چیزیں جو قوم کی جس کی ضرورت ہے اس کا قوم کو بتایا ہی نہیں جاتا۔ مثال کے طور پہ مسائل کا ہمیں علم نہیں ہے، ہمیں تو وضو کے فرائض کا پتہ نہیں ہے، غسل کے فرائض کا پتہ نہیں ہے، ہمیں یہ نہیں پتہ وضو کی سنتیں کتنی ہیں، فرائض کیا ہیں، مستحبات کیا ہیں، ہمیں مکروہ کا نہیں پتہ، ہمیں یہ نہیں پتہ کہ یہ چیزیں حلال ہیں، یہ چیزیں حرام ہیں، ہمیں ان کلمات کو ادا کرنے کا نہیں پتہ کہ یہ لفظ بولنے سے، یہ بات کرنے سے کہیں ہم گنہگار تو نہیں ٹھہر رہے، کہیں ایسا گناہ تو نہیں ہو رہا جو ناقابل معافی ہو۔ یہ ممبر سے یہ صدا لگانی تھی، یہ ممبر سے آواز بلند کرنی تھی، میرے علماء نے وہ ادا نہیں کی۔ اور میں اپنے علماء سے بھی، مفتیان دین سے بھی، قرۂ عظام سے بھی، حفاظ اکرام سے بھی، علماء دین سے بھی گزارش کرتا ہوں خدا را فرقہ واریت سے باہر نکلیں اور قوم کو یہ خالص دعوت دیں، قرآن کے قریب لے کر آئیں۔ بہت زوال ہم نے دیکھ لیا، بہت پریشانی ہم نے دیکھ لی، اب جہاں نظر ڈال رہے ہیں مسلمان مار کھا رہے ہیں، ہم مظلوم ہیں، پس رہے ہیں، اور کفر ہمارے اوپر حکومت کر رہے ہیں۔ قرآن کو چھوڑنے کا اور فرقہ واریت کو پھیلانے کا ہمیں فائدہ نہیں ہوا۔ شام کے حالات آپ کے سامنے ہیں، ان فروعی مسائل سے نکلیں، یہ رفع الیدین کر رہا ہے، رفع الیدین نہیں کر رہا، خلف الامام فاتحہ کا وہ قائل ہے، وہ نہیں کہے، اونچی آمین کہنی چاہیے نہیں کہنی چاہیے، یہ فروعی مسائل اس سے باہر نکلیں اور خالص دعوت قرآن کی اس کے قریب لے کر آئیں، توحید کی بات لوگوں کو کریں۔ لوگوں کو یہ بڑا حساس معاملہ ہے، اللہ اپنی ذات میں بڑا غیور ہے، اور یہ وہ گناہ ہے شرک کا، یہ ناقابل معافی ہے، مشرک کو اللہ معاف نہیں کرے گا۔ اسی دعوے کی بات ہم کر رہے ہیں کہ کیا کریں، صبر کریں، اس عبادت کے حالات آئیں، مشکلات آئیں، مخالف ہوں، صبر کریں۔ حال تعلم لہ السمیہ، کیا تو جانتا اس جیسا کوئی نام، اس جیسا؟ ابن عباس نے اس کی تفسیر میں لکھا ہے کہ اس جیسا نام، اس جیسا رحمان، اس جیسا اللہ کوئی اور بھی ہے؟ یقیناً نہیں ہے، یقیناً۔ وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، اور انہوں نے رحمان کے بیٹے بنا لیے، اور انہوں نے کہا کہ رحمان کے بیٹے ہیں، وقال، انہوں نے کہا رحمان کے کیا ہیں؟ بیٹے ہیں۔ لقد جئتم شیئا ادا، شیئا اذا، تو کیا ہے؟ انہوں نے بہت بری بات کہہ لی، انہوں نے بہت بری بات کہہ لی۔ تکاد السماوات تو یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخذ الجبال ہدن، وہ ایسی سخت بات انہوں نے کہہ دی، قریب ہے کہ آسمان پھٹ جائے اور زمین شک ہو جائے، زمین شک ہو جائے، اور پہاڑ کیا ہو جائے؟ ریزہ ریزہ ہو جائے۔ جو یہ اللہ کے بیٹے بنا لینا، جو انہوں نے اللہ کے بیٹے بنائے، یہ اتنی سخت بات ہے کہ قریب ہے کہ آسمان پھٹ جائے اور زمین شک ہو جائے اور پہاڑ کیا ہو جائیں؟ ریزہ ریزہ ہو جائیں۔ ان دعوا للرحمن ولدا، ان کا یہ دعویٰ کہ رحمان کا بیٹا ہے کوئی، وما ينبغي للرحمن يتخذ ولدا، اور رحمان کو مناسب نہیں ہے کہ وہ
رحمان کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ کیا بنائے، وہ بیٹا بنائے۔ ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا، جو کچھ ہے آسمانوں میں اور زمینوں میں جتنے لوگ ہیں وہ رحمان کے بندے ہو کر اس کے حضور پیش ہوں گے، اس کے حضور اس کے سامنے کیا ہوں گے، بندے ہو کر پیش ہوں گے۔ اللہ پاک نے اپنے نبی محبوب کبریا کو نبوت دی تو وہ عبد بھی ہیں اور نبی بھی ہیں، رحمان کے حضور پیش ہوں گے تو عبد ہو کر پیش ہوں گے۔ موسیٰ علیہ السلام عبد ہیں، عیسیٰ علیہ السلام عبد ہیں، اللہ نے نبوت دی ہے لیکن رحمان کے سامنے پیش ہوں گے تو کیا ہوں گے، عبد ہو کر، بندے ہو کر پیش ہوں گے۔ لَقَدْ أَحْصَاهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدًّا، ہم نے شمار کر رکھا ہے، ہم نے حصار کیا ہوا ہے، گھیرا ہوا ہے ان کی گنتی کر کے۔ ہمیں معلوم ہے، اللہ کو یہ بات علم میں ہے، اللہ کو اس بات کا علم ہے